میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ تھے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، جو نماز یعنی صلاح کے جسمانی، روحانی اور طبی فوائد آپ کے سامنے قرآن و حدیث اور سائنس کی روشنی میں بیان فرما رہے تھے۔ ہم بہت ممنون ہیں ان کے۔ ظاہر بات ہے، انہوں نے بتایا کہ نماز کس طریقے سے ہمارے اندر ڈسپلن پیدا کرتی ہے، مساوات اور بھائی چارگی کا اور اخوت کا درس دیتی ہے، کس طریقے سے امیر اور غریب، فقیر اور بادشاہ، ملازم اور آقا کو ایک ساتھ کس طریقے سے کندھے سے کندھا اور پیر سے پیر ملا کر کھڑا کر کے بتاتی ہے کہ سب ایک ہیں، ان میں کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ میرے دوستو، جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر صاحب نے کہا کہ ہماری نماز ہونی چاہیے۔ اگر پیروں پر کھڑے رہنا ہی عبادت ہے، اگر پیروں پر کھڑے رہنا ہی صرف عبادت ہے، تو جنگل کے درختوں سے زیادہ آپ کھڑے نہیں رہ سکتے۔ نماز میں خشوع ہونا چاہیے، خضوع ہونا چاہیے، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ہم قانتین بن کر بالکل خشوع اور خضوع کے ساتھ، حاضر دماغی کے ساتھ نماز کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک کا ترجمہ ہم کو پہلے پڑھنا چاہیے، اور نماز کے دوران ہم اسی میں گھومتے رہیں کہ امام صاحب کیا تلاوت کر رہے ہیں، یا جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے، تو انشاءاللہ ہماری نماز ہوگی۔ ورنہ ایسا نہ ہو کہ بقول علامہ اقبال کہ کبھی قبلہ رو جو کھڑا ہوا تو حرم سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اور ایسا نہ ہو کہ جب جب زمین کے اوپر سجدہ کریں تو وہ حصہ زمین کا ہمارے بارے میں، ہمارے خلاف یہ گواہی دے، جیسا کہ فارسی شاعر نے شعر کہا ہے کہ بزمیں تو سجدہ کردم ز زمین ادا برآمد، کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی، کہ جب جب میں نے زمین کے اوپر سجدہ کیا تو زمین کے اس ٹکڑے سے آواز آئی کہ تم نے مجھ کو ریاکاری کے سجدے سے خراب، ناپاک کر دیا۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے سوائے چند موقعوں کے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے تفصیل سے اس کے اوپر روشنی ڈالی۔ اب ڈاکٹر صاحب کی تقریر کا جو دوسرا دلچسپ اور انتہائی مؤثر سیشن ہے، جو سوال و جواب کا سیشن ہے، وہ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ سوال و جواب کو شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا دھیان رکھنا تمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال کرنے والا اپنا نام اور پروفیشن یعنی جو پیشہ ہے وہ ضرور بتائے۔ سوال مختصر ہو، کوئی لمبی چوڑی گفتگو اور بات چیت نہ ہو۔ سوال خاص طور پر اگر مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو سوال کرنے کا موقع ملے تو ان کا سوال عنوان کے مطابق ہونا چاہیے، جیسا کہ آج کی تقریر کا عنوان ہے ڈاکٹر صاحب کی، صلاح، ہدایت اور رہنمائی کا راستہ۔ ہمارے غیر مسلم بھائی اور ہماری غیر مسلم بہنیں، ان کو اجازت ہوگی کہ وہ اسلام کے بارے میں کوئی بھی سوال ڈاکٹر صاحب سے کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گا تمام سوال کرنے والے بھائیوں اور بہنوں سے کہ کوئی فقہی سوال نہ کریں اور اختلافی سوال نہ کریں۔ اگر کوئی ایسا سوال ہوگا جو اختلافی ہو تو اس کو رد کرنے کا بحیثیت کوآرڈینیٹر کے مجھے پورا اختیار ہوگا کہ میں اس سوال کو رد کر دوں، اور اس سوال کو کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب ہم باقاعدہ سوال و جواب کا یہ سیشن شروع کرتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام میں 4 مائک کا انتظام کیا گیا ہے۔ ایک مائک نمبر 1 ہمارے بائیں جانب ہے، اسٹیج کے ہمارے بائیں ہاتھ کی طرف ہے اور بھائیوں کی طرف۔ دوسرا بیچ میں ہمارے بھائیوں کے شعبے میں، مائک نمبر 3 بھی بھائیوں کے شعبے میں ہے، اور مائک نمبر 4 ہمارے دائیں ہاتھ پہ ہماری بہنوں کے شعبے میں ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مائک نمبر 5 بھی ہماری خواتین اور ہماری بہنوں کے شعبے میں ہے۔ اب ہم باقاعدہ سوال و جواب کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ ہم والنٹیئر حضرات سے گزارش کریں گے، درخواست کریں گے کہ اگر قطار میں کوئی غیر مسلم بھائی ہو تو پہلے انہیں سوال کرنے کا موقع دیا جائے۔ مائک نمبر 1 سے جو بھائی کھڑے ہیں سوال کر سکتے ہیں۔ جی ہاں بھائی۔ میرا نام مہیش مہتا ہے اور میں ریٹائرڈ پرسن ہوں۔ استنبول ترکی کی بات کرتا ہوں۔ استنبول میں اور ٹاپ کاپی پیلیس میں، ٹاپ کاپی میوزیم میں کئی چیز رکھی ہوئی ہے
काबा शरीफ की और आखिरी रसूल की चीज़ें, फिर आखिरी रसूल के कंपेनियंस की चीज़ें, खलीफा जो चार हैं उनकी चीज़ें और कई रसूल की चीज़ें हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम और याह्या अलैहिस्सलाम का वहाँ चीज़ रखी गई है। तो ये जो मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी है, जो असा, और दाऊद अलैहिस्सलाम की जो स्वॉर्ड है, मतलब तलवार, तो क्या रियल है, उनके टाइम का यूज किया हुआ है? महेश भाई ने सवाल किया है कि वो तोप्टा के म्यूजियम गए थे इस्तांबुल में, टर्की में, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे भी मौका फरमाया। इस साल ही चंद महीने पहले फरवरी मार्च में मैं भी गया था कोप्टा की म्यूजियम में, टर्की में मुझे बुलाया गया था। महेश भाई साहब पूछ रहे कि वहाँ कई चीजें हैं अल्लाह के, मूसा अलैहिस्सलाम की, और मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी है, क्या वो लाठी सही है? इज इट ओरिजिनल? मैंने भी वो लाठी को देखा। ये सवाल मेरे दिमाग में भी आया, ये सवाल जो आपका है मेरे दिमाग में भी आया, लेकिन जवाब मिला सही है नहीं, कोई फर्क पड़ता नहीं। लाठी सही है या गलत फर्क नहीं पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि अल्लाह ने जो हिदायत दी इस कुरान में वो सही है, वो महफूज है। वो लाठी से दीन जरा भी बदलेगा नहीं। हिस्टोरिकल वैल्यू हो सकती है, उसमें कई चीजें हैं, जैसा आपने कहा खुलफा राशिदीन के, हजरत अबू बकर, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके कई चीजें, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हिस्टोरिकल वैल्यू क्या जानने के लिए क्या करने पड़ेगा, क्योंकि मैं भी माशाल्लाह एक मेडिकल डॉक्टर हूं, साइंस के तालिब इल्म हूं, आपको करने पड़ेगा कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग एक टेक्नोलॉजी है C14। वो कार्बन डेटिंग से हमको पता चल सकता है कि वो चीज है वो कितनी पुरानी है। तो अगर हम कार्बन डेटिंग करते हैं उस लाठी पे और फिर पता लगता है कि वो हजारों साल पुरानी है, मूसा अलैहिस्सलाम कितने हजार साल पहले हमें पता ही नहीं। कुरान में इसका जिक्र है। बाइबल के जरिए पता चलता है कि वो तकरीबन 1400 साल ईसा अलैहिस्सलाम के पहले आए। ईसा अलैहिस्सलाम तकरीबन 2000 साल पहले आए, तो बाइबल के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम 3400 साल पहले आए। लेकिन कुरान में इसका जिक्र ने कौन से दौर में है, और अगर बाइबल का हवाला लेंगे तो साइंटिफिकली मैच होती ही नहीं। कभी फ्लड आया, कभी इजिप्ट, अनसाइंटिफिक है। तो आपको पहले कार्बन डेटिंग करने पड़ेगा उस लाठी पे। इन लोग इजाजत देंगे क्या नहीं मुझे पता नहीं। उस कार्बन डेटिंग करने के बाद आपको पता चलेगा कितने साल, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता एग्जैक्टली कितने साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम आए। लेकिन एज ए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कोई करना चाहता कर सकता, लेकिन मुझे एज ए मुस्लिम मेरे ईमान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मूसा अलैहिस्सलाम का जो जिक्र कुरान मजीद में वो सही है, और जो हिदायत जो मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए में मिली, अल्लाह ताला जो देता है मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए, वो मुझे पता है, उसके ऊपर अमल करना चाहिए। वो लाठी सही है क्या नहीं है, वो खुलफा राशिदीन की चीजें सही है क्या नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें देखना चाहिए उनका पैगाम क्या है और उनके पैगाम पे अमल करना चाहिए। होप द आंसर द क्वेश्चन।